بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آخر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مسکن روتے ہوئے بولی۔ دیکھو مسکن پلیز تم رو نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شام پریشانی سے بولا۔ اگر تمہیں میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو مجھے اس طرح اذیت نہ دیتے، مجھے میرے گھر سے یوں اٹھا کر نہ لاتے۔ مژگان نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور اس کی نظر سے خائف ہو کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مسلسل 3 دن سے ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ پہلے اسے پیار سے سمجھاتا، لیکن جیسے ہی اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت دیکھتا، کسی سوال کا جواب دیے بغیر وہ چلا جاتا۔ شاید اسے محبت کے جواب میں محبت چاہیے تھی، نہ کہ نفرت۔ لو کھانا کھا لو، تم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ رات کو شام کھانا لے کر آیا تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے چپ چپ بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شام کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ سو کچھ اور کہے بغیر کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور میں تمہیں 3 دن سے کہہ رہی ہوں مجھے کھانا نہیں کھانا جب تک تم مجھے میرے گھر نہیں چھوڑ کر آؤ گے، وہ کھٹ درمی سے بولی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں مسکن، یہ ممکن نہیں ہے، شام بے بسی سے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، بس تم مجھے چھوڑ دو پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ مسکان اب یہ خیال دل سے نکال دو کیونکہ تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ شام کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کاش شام میں نے تم سے دوستی ہی نہ کی ہوتی، میں سب کا کہا مان لیتی، وہ اس درخت کی طرف نہ جاتی۔ کاش وہ روتے ہوئے ماضی کی یادوں میں گم ہو گئی۔ آج تو کیمسٹری کا لیکچر بہت زبردست تھا، کمال پڑھایا سر نے۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے رابعہ کی طرف دیکھا اور تصدیق چاہی۔ ہاں ٹھیک کہا، اور ویسے بھی تمہیں تو کیمسٹری میں انٹرسٹ ہے تو لیکچر تو کمال لگے گا ہی، رابعہ بولی۔ ہاں ساری بات انٹرسٹ کی ہی ہوتی ہے، جس چیز میں بندہ انٹرسٹ لے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کینٹین میں پہنچ گئی۔ آج بل میں پے کروں گی، روزانہ ہی تم کر دیتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ رابعہ نے مسکان کی پاکٹ پر ہاتھ رکھ دیا، مبادا وہ پیسے نہ نکال لے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم ہی کرنا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مسکان ٹیبل پر کوہنیاں رکھ کر آگے کو جھکتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو۔ رابعہ نے اسے اس کے اس انداز کو دیکھ کر اسے تجسس سے دیکھا۔ یہ جو ہمارے کالج کے بیک سائڈ پر درخت ہے، اس کے بارے میں جو باتیں سننے کو آئی ہیں، کیا وہ سچ ہیں؟ مسکان نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا اس بارے میں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ رابعہ کو شک ہوا کہ کہیں یہ کچھ الٹا سیدھا نہ کرنے جا رہی ہو۔ ایسے ہی پوچھا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں کون بھوت پریت پر یقین رکھتا ہے؟ مسکان لاپرواہی سے بولی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے مسکان، تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا، نہ ہی اس طرف جانے کے بارے میں سوچنا بھی، رابعہ نے سختی سے کہا۔ نہیں میں کیوں جاؤں گی بھلا، مسکان بولی، لیکن وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ یہ راز معلوم کر کے رہے گی۔ مسکان 3 بہن بھائی تھے، ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں، دونوں بڑی تھی۔ مسکان سے بڑی زرگا کی شادی تھی، جبکہ مسکان کا نمبر تیسرا تھا، اور پھر سب سے چھوٹا بھائی چشمان تھا۔ مسکان کے ابو کا اپنا بزنس تھا اور ماما سوشل وومن تھی، سو دونوں ہی مصروف تھے، حتیٰ کہ چاروں کی ملاقات صرف اتوار والے ہی دن ہو پاتی تھی۔ مسکان اکثر اندر ہی اندر کڑتی جب وہ اپنی کالج کی لڑکیوں کو دیکھتی کہ کبھی ان کو لینے ان کی مما تو کبھی پپا آتے ہیں، وہ لڑکیاں ان سے اپنے لاڈ اٹھواتی ہیں، اسے ان پر رشک آتا، لیکن ٹھنڈی سانس بڑھ کر رہ جاتی۔ کالج میں اس کی صرف ایک ہی دوست تھی، رابعہ، جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی، لیکن ایک کام وہ اس سے چھپ کر کرنا چاہتی تھی۔ ان کے کالج کی بیک سائڈ پر ایک درخت تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں بھوت پریت کا سایہ ہے، دن کے وقت کوئی اس طرف نہ بھٹکتا۔ مسکان کو ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا،
وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی لیکن رابعہ نے اسے روک دیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ رابعہ کو بتائے بغیر وہ ادھر ضرور جائے گی۔ یار ایسا کیا ہے جو تم مجھے اس طرح روکتی ہو؟ مجھے مسکان رابعہ کی روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ گئی، آج تنگ کر بولی، دیکھو مسکان، تم میری بہت اچھی دوست ہو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں اور تمہیں اس لیے منع کرتی ہوں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی میری بات؟ رابعہ ضد ہو کر بولی، صرف ایک بار، صرف پلیز ایک دفعہ تو پلیز جانے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے، وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ پھر کبھی بھی نہیں کہوں گی جانے کا، بس ایک بار جانے دو پلیز، اس نے التجائیہ لہجے میں کہتے ہوئے امید بھری نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ رابعہ نے بے بسی سے اس نادان لڑکی کو دیکھا جو بچوں کی طرح جانے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی اور اسے ہر قسم کی مصیبت سے بچانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ تھک ہار کر رابعہ نے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن صرف 1 منٹ رکیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ اور تھینک یو سو مچ رابی، تم بہت اچھی ہو، ہم کل وہاں جائیں گے، اب گھر چلتے ہیں، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ مسکان کے چہرے پر واضح خوشی اور اطمینان تھا۔ اوہو ڈرو نہیں رابعہ، آگے آؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مسکان نے خوفزدہ سی رابعہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور آج ان کا تیسرا پیریڈ فری تھا، مسکان نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہا اور دونوں سب سے چھپتی چھپاتی کالج کی بیک سائیڈ کی طرف آئی۔ اب وہ اس درخت کے سامنے تھی۔ رابعہ تو خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی، لیکن مسکان بڑی دلچسپی سے اس درخت کو گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ مسکان چلو واپس چلتے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے، کہیں کوئی مصیبت ہی نہ گلے پڑ جائے۔ رابعہ کو رہ رہ کر برے خیال آ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لے گا۔ کیا ہے یار، تھوڑی دیر تو رکو، دیکھنے تو دو آخر یہاں ہے کیا۔ ہاں لوگ جھوٹی کہانیاں کہہ دیتے ہیں اور تم بھی ان باتوں پر یقین کر لیتی ہو، مسکان مزے سے بولی۔ درخت کی ایک ٹہنی نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی، لیکن پھر مسکان کی پہنچ سے دور تھی۔ مسکان اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، رابعہ کے روکنے کے باوجود اس نے اپنی کوشش کو ترک نہ کیا۔ کئی دفعہ کوشش کے باوجود وہ ٹہنی اس کے ہاتھ نہ آ سکی تو تک ہار کر اس نے غصے سے ٹہنی کو گھورا۔ اچانک ہی ٹہنی میں حرکت محسوس ہوئی، ٹہنی خود بخود جھکی اور مسکان کے چہرے کے بالکل قریب آ گئی۔ مسکان خوفزدہ ہو کر الٹے قدموں پیچھے بھاگی۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چیختی ہوئی اندھا دھند باہر بھاگی۔ وہ کالج کے پچھلی سائیڈ والے گیٹ کے ذریعے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر دونوں سانسیں بحال کرنے کے لیے رکی، دونوں کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھی۔ رابعہ نے غصے سے مسکان کی طرف دیکھا، مسکان نے سر جھکا لیا۔ رابعہ نے بولنے کا ارادہ ترک کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل دی۔ بہت شوق تھا نا جاسوسیاں کرنے کا، کیا کہتی تھی، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں جھوٹی باتوں پر یقین کر لیتی ہوں، اور پھر کیا ہوا، پتہ چل گیا نا، اب کے سب بکواس نہیں کرتے تھے، لیکن تم کہاں سنتی ہو، اگر کل کچھ ہو جاتا تو رابعہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ کل چونکہ مسکان کچھ خوفزدہ اور پریشان تھی، اس لیے رابعہ نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا تھا، لیکن اگلے دن جیسے ہی مسکان کالج آئی، رابعہ نے جی بھر کے براس نکالی، جسے مسکان نے بہت صبر سے سننے کے بعد کہا، کوئی بات نہیں رابعہ، زندگی میں چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ہر طرح کے واقعات کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ اس قدر اطمینان سے بات کرتی وہ رابعہ کو زہر لگی۔ اس کا پارا اور بھی ہائی ہونے لگا، لیکن فی الحال اس سے کوئی بات کرنا فضول تھا، وہ غصہ پیتی ہوئی ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ مسکان کو پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ حاضر ہو جائے گی، وہ مسکان سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دنوں سے مسکان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے، جنہیں پہلے تو مسکان نے سرسری لیا، پھر پریشان ہو گئی۔ اسے اپنی چیزیں ترتیب سے رکھنے کی کبھی عادت نہ تھی، کوئی چیز کدھر پھینک دیتی تھی تو کوئی کدھر، لیکن اب اسے اس کی ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ملتی تھی۔ گھر میں دن کے وقت نوکروں کے علاوہ کوئی نہ ہوتا، اور ویسے بھی مسکان کے کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی، پھر یہ سب کون کرتا تھا؟ اور ایک بات، اس کا کمرہ ہر وقت ایک انجانی سی مہک کے زیر اثر تھا، ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، لیکن کوئی ہوتا تو نظر آتا۔
آج اس کی سالگرہ تھی۔ مما پاپا نے گھر میں ہی ایک پارٹی ارینج کی جس میں سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ رابعہ بھی آئی تھی۔ دونوں نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے تحائف جمع ہو گئے تھے۔ رات گئے پارٹی کا اختتام ہوا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ بھی اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے سارے گفٹ کھول کھول کر دیکھنا شروع کر دیے۔ سبھی بہت اچھے تھے۔ دیکھنے کے بعد اس نے سارے گفٹ ایک سائڈ پر رکھے اور بیڈ کی طرف سونے کے لیے بڑھی۔ وہ بیٹھی تو اسے بیڈ کی کراؤن کے ساتھ لگے تکیے کے نیچے رکھا کچھ نظر آیا۔ وہ ایک گفٹ تھا، بہت خوبصورت، ان تمام گفٹ سے جو اس نے ابھی دیکھے تھے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ گفٹ اسے دیا کس نے۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تو بھی اسے یاد نہ آیا کہ کسی نے اسے یہ گفٹ پیک دیا ہو، اور اگر دیا تھا تو یہاں روم میں تکیے کے نیچے کیوں تھا؟ اسے ان گفٹس کے پاس پڑا ہونا چاہیے تھا۔ کس نے دیا ہے آخر وہ گفٹ؟ گفٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کی ایک سائڈ پر ایک تحریر لکھی تھی۔ وہ پڑھنے لگی۔ تجھے کیا خبر میرے خال کی، میرے درد میرے ملال کی، یہ میرے خیال کا سلسلہ کسی یاد سے جڑا ہوا، اسے دیکھنا اسے سوچنا میری زندگی کا ہے فیصلہ، یہ اسی کی پلکوں کے سائے ہیں میری روح میں جو اتر گئے، یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ او مائی گاڈ! جیسے ہی اس نے گفٹ کھولا حیرت سے گنگ ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں شیشے کا ایک بنا ہوا بہت ہی خوبصورت تاج محل چمک رہا تھا۔ اس سے نکلنے والی چمک سیدھی مسکان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ اتنا خوبصورت گفٹ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جسٹ فار یو۔ ایک ہلکی سی آواز کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اچھل پڑی۔ کون؟ وہ سہم کر بولی۔ کون ہے تم؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی لیکن دوبارہ کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں خوفزدہ بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی اور بھاگ کر دروازہ لاک کر لیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل منہ تک تال لیا اور اس آواز کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ آج کل وہ خاصی پریشان رہنے لگی تھی۔ عجیب و غریب واقعات نے اسے جکڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کبھی نظر نہیں آیا، بس محسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج تکان سے کبھی مسکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس بات سے اسے کچھ اطمینان تھا، اس لیے اس نے یہ بات کسی سے شیئر نہ کی تھی۔ اگر کرتی بھی تو سب نے اسے پاگل ہی کہنا تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ آج صبح اس کی طبیعت خراب تھی، سر میں درد تھا۔ وہ کالج آ تو گئی لیکن جلد ہی واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، حسب معمول انجانی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ یہ تو اب روز کا معمول تھا، اس نے اب نوٹس لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے جوتے اتارے اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ بے سود لیٹی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم کھولے کھولے سے کانپ رہا تھا۔ آخر تم کون ہو؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ تم کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ پلیز ایک دفعہ میرے سامنے آؤ اور بتاؤ کون ہو تم؟ مسکان نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم ڈر جاؤ گی۔ اچانک ایک آواز گونجی۔ مسکان نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر مضبوط ہوتے ہوئے بولی، نہیں، میں نہیں ڈروں گی، تم سامنے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قریب ایک دھندلکا سا عکس پڑنے لگا۔ وہ عکس واضح ہوتا گیا، پھر اس نے ایک نوجوان کا روپ دھار لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کسی پرستان کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مسکان اسے بے پناہ حسن کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی دلکش آواز کانوں میں گونجی تو مسکان ویسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والی کیفیت غائب ہو گئی۔ مسکان کو خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔